الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک آپ تلاوت کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے من الکتاب، اس کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، ولا تجادلوا اہل الکتاب اور اہل کتاب سے اس طرح جھگڑا مت کرو، الا مگر باللتی ہی احسن اس طریقے سے جو بہت بہتر ہو، الا الذین ظلموا منہم مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وقولوا اور کہتے رہو آمنا بالذی انزل الینا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وانزل الیکم اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، والہنا والہکم واحد ہمارا اور تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، وکذالک انزلنا الیک الکتاب اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، فالذین آتیناہم الکتاب پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے، یؤمنون بہ وہ اس پر ایمان لائیں گے، ومن ہؤلاء اور ان میں سے بھی من یؤمن بہ کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرے گا ہماری آیتوں کا، الا الکافرون سوائے کافروں کے۔ اس آیہ مبارکہ میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں محض تلاوت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ تلاوت بس جو اس کا معنی سمجھتا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے نا، یعنی اردو میں ہے، فارسی میں ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو اس تلاوت کے برابر ثواب مل جائے گا، اس کو عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ تلاوت اور اس کی تفہیم یہ معاملہ ہمارے ہاں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، اور اگر عربی آتی ہو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب عربی آئے گی تو یہی چیز پڑھیں گے نا، اور پھر یہ سمجھ بھی آئے گی۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ سمجھنا بھی ہے، دونوں چیزیں بتائی گئی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ان کو کیا ہو گیا کہ ان کے دلوں پہ اتنے بڑے تالے لگ چکے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یعنی اس کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، یہ دونوں اس کے حق ہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ جو چیز مراد ہے وہ تلاوت ہے، وہ تلاوت نماز میں بھی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بڑا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم ہے وہ شخص جس کے پیٹ میں قرآن ہے، پیٹ میں قرآن ہے، یعنی اس کا قرآن یاد ہے لیکن راتوں کو سو کے گزار دیتا ہے، اس کو اپنی زبان سے پڑھتا نہیں ہے، زبان سے اس کو ادا نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا۔ اور تلاوت کے فضائل اور مناقب آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک حرف پہ کتنی کتنی نیکیاں ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ حکم دیا کہ آپ اپنے شاگرد جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ تلاوت کریں اور آپ ان کی تلاوت سنیں، تلاوت کریں اور آپ ان کی تلاوت سنیں۔ تلاوت کرنا بھی یہ باعث سکون بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، اور سننا بھی کیا باعث سکون اور باعث اجر ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اس کو کہو کہ یہ تلاوت کرے اور مجھے کہا ہے کہ سنو۔ حضرت ابی ابن کعب رونے لگ گئے اور کہا بھائی صرف نام ہی نہیں لیا بلکہ کہا کہ سورۃ بینہ پڑھ کے سناؤ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں۔ وہ سورۃ کہف کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دو واقعے، ایک جناب یحییٰ وہ سال لیٹے ہوئے ابھی بچپن میں تھے اور ان کے والد قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو نور آسمان سے نازل ہو رہا تھا، تو ان کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم تلاوت جاری رکھتے نا تو مدینے کے لوگ فرشتوں کو اصلی حالت میں دیکھ لیتے۔
اور دوسرا صحابی تلاوت کر رہا، رات کو پیرے پہ کھڑا ہوا ہے، تیر مار رہے ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جب گرے تو ان سے بعد میں پوچھا بھی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے، یہ حالت ہو چکی ہے آپ کی کہ خون سے لت پت ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے تلاوت ایسی صورت کی شروع کر رکھی تھی کہ دل ہی نہیں کرتا تھا کہ اس کو مکمل کیے بغیر میں سلام پھیر دوں۔ تو یہ تلاوت پھر یہ ہے کس لیے؟ اس لیے کہ سابقہ آیات میں دیکھیں ان کے تانے، جتنی بھی انسان کی مومن کی جتنی بھی مومن کی پریشانیاں ہیں نا، جتنی بھی مومن کی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری کا حل اور تسلی قرآن پاک میں موجود ہے کہ کیا کیا گیا مومنوں کے ساتھ، کس حالت میں ان کے ساتھ کیا کیا۔ جب یہ پڑھے گا تو یہ اس طرح ماں اپنے بیٹے کو اس طرح تسلی نہیں دے سکتی، یہ قرآن جس طرح اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، قرآن اس کے جو زخموں پہ جس طرح مرہم رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ کیا کریں، اس کتاب اللہ کی تلاوت کیا کریں، تلاوت کی عادت بنائیں۔ ویسے تلاوت بندہ آدھا پارا ایک پاؤ صفحہ 2 صفحہ یہ روٹین بنائے کہ روزانہ سے اس کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سفر کے اندر، حضر کے اندر کچھ صورتیں یاد ہیں تو اس کو پڑھتے رہیں، یعنی تلاوت کی عادت۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہی نہیں بلکہ انسان کو استقامت عطا کرتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کتنی مشکلات تھی نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور آخری بات اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور آپ جانتے ہیں کہ کس کا تو مشکل تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین مکہ جن میں ابو جہل بھی تھا، اس نے کہا کہ اب اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز جو مرچی وغیرہ یا اس طرح کی تھی آپ کی جو ہے جس میں مبارک پہ مار کے آپ کو زخمی کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، تو لیکن وہ کمزور تھے، مقابلہ اس کا کیسے کر سکتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ قریب آیا نا تو اچانک سے پیچھے ہٹ گیا اور جا کے ان کو بتانا، کہا تم بڑا بہادر ہو شیر، میں یہ کر کے آ رہا ہوں، میں وہ کر کے آ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا ہوا، واپس کو آ گیا، اور میں نے آپ کے کندھوں پہ 2 شیروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، میں جیسے ہی قریب ہوتا تھا وہ یوں مجھ کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ اور جب یہ بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی رحمت اور برکت اس میں رکھی ہوئی ہے، اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ حفاظت کس کے ساتھ؟ تلاوت کے ساتھ۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، یہ بڑے واقعات ہیں اس حوالے سے۔ لہذا تلاوت کی عادت یہ انسان کے دل کو پاک کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن واقعی میں صلاح۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کا قیام۔ فرمایا نماز قائم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ یہ ایک فرمان بہت عام سنا ہوا ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کریں گے اور کبھی اس کو آزمائیں گے تو یقینی بات ہے یہ بہت بڑی چیز نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ یعنی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی مصیبت ہوتی ہے تو کیا آپ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں، 2 آنسو بہائیں ذرا رب کے سامنے، اور اس کی اپنی مشکل اور اپنی فریاد۔ تابعین کے بارے میں سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اور جو ان کی مجلس میں آتے تھے لوگ، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگنا ہے نا تو سجدے کے اندر مانگا کرو، سجدے کے اندر اس رب سے باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت کے اندر۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ان کو کرنے دیں یہ جو کرتے ہیں آپ کے خلاف، لیکن آپ ایک تلاوت کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز قائم رکھیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ ایک آدمی کا ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہ تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور اس کو ایک عادت ہے جو اسلام لانے سے پہلے کی چلی آ رہی ہے کہ وہ شخص چوری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نماز پڑھنے دو، سینہا ہو، یہ نماز پہ استقامت جب اختیار کر لے گا یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی، یہ اس کو ختم کر دے گی۔ ہوتا یہ ہے بھائی اللہ کو آزمانا نہیں ہے، آزمانے کا مطلب کیا نماز پڑھیں گے کام سیٹ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کو آزمائیں گے تو اللہ کون سا ہمارے لیے ہمارے عاجز کر سکتے ہیں ہم اللہ کو، یا اللہ سے کون سا ہمارا مقابلہ ہے؟ عبادت کرتے رہیں، جب وہ چاہے گا اس معاملے کے اندر درستگی فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ شرط لگا کے آئے اللہ میں نماز پڑھی ہے اڑایا کیوں نہیں ہوا ہے، اس طرح کیوں نہیں ہوا، جس طرح اکثر دیکھ لیں گے۔ تو اس میں مفسرین نے یہ توجیہ کیا کہ جو شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں بے حیائی اور برائی کے اندر بھی ملوث ہے تو اس کی نماز اس درجے تک پہنچی ہی نہیں ہے جس درجے پر پہنچ کے نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ کم از کم جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے تب تک تو وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے نا، جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے تو ان برائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ بچا رہتا ہے۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
ولا ذکر اللہ اکبر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا حوصلہ عطا کرتی ہے. دو مثالیں لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے بڑی مشکل آئی، سب سے بڑی مشکل کہ ان کو اٹھا کے آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، تو ایک ہی جملہ تھا ان کے زبان پہ، کیا؟ حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے. اور یہ جملے پھر اللہ نے اس آگ کو گلے گلزار کر دیا. اور بدر کے اندر کیا تھا؟ 313 تھے اور ہاتھوں میں چھڑیاں لے کے کھڑے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں آتا ہے اس موقع پہ بھی یہی کہا، حسبی اللہ، اللہ آ گئے ہیں تیرے حکم اور تیرے دین کے غلبے کے لیے، اب کافی تو ہی ہوگا، مدد تیری ہی طرف سے آئے گی. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا. لا حول ولا ہے، سبحان اللہ. جو ذکر آپ کو پسند ہے، جو ذکر آپ کے دل کو لگتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ ذکر کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں بھی کوئی ایسا ذکر بتاؤ جس سے اطمینان آ جائے. جو ذکر آپ کو، ہر ذکر کے اندر خیر ہے، ہر ذکر کے اندر برکت ہے. جو ذکر آپ کے دل سے نکلے نا، اس ذکر کو اپنا لیں، اس کو کثرت کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سب کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو دل سے ہو نا، دل سے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انعام و اکرام. واللہ یعلم ما تصنعون. یہ تین کام. اور خصوصاً آج کے دور میں تو کم از کم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز ہم رسول اللہ کے زمانے میں دیکھا کرتے تھے، جو نماز سے پیچھے رہا کرتا تھا نا، معلوم النفاق، وہ بندہ ہوتا تھا جس کا نفاق لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، نماز سے پیچھے رہنے والا. پھر کیا وہ برائیاں بھی کرے گا، نافرمانی. اور آج کل کے دور میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور اس طرح آگے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور نہیں کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص مرد ہے اور نماز گھر میں پڑھتا ہے، نماز گھر میں پڑھتا ہے. اور آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ فرض نماز تم نے مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل. اگر تم فرض نماز مسجد میں نہیں پڑھو گے تو پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. یعنی جو فرض ہے وہ مسجد میں آئیں گے، وہاں پڑھیں گے، تو پھر یہ برائیوں سے منع کر دے گی، روک دے گی. تو آگے فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. مشرکین مکہ کا اور جو اہل کتاب ہے ان کا فرق ہے. مشرکین مکہ جڑ سے کسی عقیدے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو اہل کتاب ہے وہ کتاب اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا، اگرچہ اس میں انہوں نے تعریف کر رکھی ہے. فرمایا جب تم نے ان سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے اور طریقہ، اور ان سے جب بات کرنی ہے تو اس انداز میں کہ کہیں وہ جو بات کریں فوراً سے اس کا انکار اس طرح نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کتاب اللہ میں وہ اس کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہو اور اس میں انہوں نے امیزش کر کے کو آپ کو بات بتائی ہو، لہذا اس کی تصدیق. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو یہودی ہیں نا جو وہاں آباد تھے، یہ عبرانی میں تورات پڑھتے تھے اور اس کی تشریح عربی میں کیا کرتے. فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا. فوراً سے اس کی بات سن کے نہ تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے نہ ہی اس کی تکذیب کر دینی ہے. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، موافقت مل جائے تو اس پہ عمل کر، ٹھیک ہے، اور اگر موافق نہیں ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور باقی حکمت کے ساتھ ان کو تبلیغ یہ جاری رہنی چاہیے. فرمایا الا الذین ظلموا منہم، لیکن جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے اس میں تحریف کر دی، کتاب اللہ کو انہوں نے بدل دیا، اس میں اپنی مرضی سے چینج کی ہے. فرمایا یہ ظالم. تو فرمایا وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم. اور ان سے یہ جملہ کہتے رہو بھائی رب تو ہمارا ایک ہی ہے نا، تورات وہ بھی اس رب نے نازل کی اور قرآن بھی اسی رب نے نازل کیا، لہذا آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. آؤ ایک درمیانی جو جملہ ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے. اب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، باقی معاملات بہت ڈیفرنٹ ہے. تو ایک اللہ کی عبادت سے کیا ہو جائے گا؟ تو ایک اللہ کی عبادت جب توحید اپنا لیں گے تو اللہ اس کی برکت سے ساری برائیاں دور کر دے گا. جس طرح ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا، قوم شعیب میں مابتول کی کمی ہے لیکن کہا وعبد اللہ، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. اس کے بعد کہا یہ چھوڑ دو گے. سمجھے نا، جب توحید انسان میں خالص ہو جاتی ہے نا، اللہ کا ڈر اور خوف ساری برائیاں چھڑوا دیتا ہے انسان کو. اور جب اس معاملے میں بندہ امیدیں کسی دوسرے سے بھی لگا دیتا تو دو نمبری کرنے میں کون سی دیر لگائے گا. تو اس لیے فرمایا یہ ان کو کہو کہ انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون وکذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ. فرمایا ہم نے ان کو یہ کہو کہ جس طرح اس اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی نا، اس نے ہمیں بھی کتاب دی ہے، تو لہذا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس پر ایمان لیں. یعنی جو حقیقی طور پہ کتاب تورات و انجیل کو مانتے ہیں نا، وہ اس قرآن پاک کو بھی مانیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے. ومن ہؤلاء من یؤمن بہ. اور مکے کے لوگ بھی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اب یہ آپ پہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. پھر صرف کافر بچیں گے جس آیات الہی کا اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس کا انکار کریں گے. تو آئیں اس میں تلاوت جو خاص چیز ہمیں آج کے سبق میں ملی ہے
تلاوت کرنے کی عادت، نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر، ٹھیک ہے، اس کی پابندی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔